دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ رمضان المبارک میں شب قدر کون سی رات ہے، شب قدر کی صحیح تاریخ کون سی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ آئیے جانتے ہیں شب قدر کی کیا کیا نشانیاں ہیں، شب قدر کو کس طرح ڈھونڈیں، اگر شب قدر کو پا لیں تو ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے، سب کچھ جانو گے اس ویڈیو میں، اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ دوستو اگر ہم دن بھر تپتی دھوپ میں کام کریں اور شام میں جب مزدوری لینے کا وقت آئے اور مالک پوری کی پوری تجوری سامنے کر دے اور کہے کہ جو چاہے لے لو، تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ شب قدر اسی تجوری کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پیش کرتا ہے جو 20 دن صرف اس کی خوشنودی کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ دوستو شب قدر کیا ہے؟ کچھ لوگ شب قدر کو 27ویں شب میں ڈھونڈتے ہیں اور کوئی ساری طاق راتوں میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں شب قدر کب ہے۔ اس کے لیے ناظرین پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قیام کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کا معنی قدر اور تعظیم والی رات ہے، یعنی اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ وہ تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو لانے والے جبریل بھی سب فرشتوں پر عظمت و شرف رکھتے ہیں، تو یہ رات لیلۃ القدر عظمت والی رات بن گئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک شرابی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت دشمنی رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تعالیٰ اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے۔
اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ دوستو، کاش ہم روزانہ رات کو یہ دعا کم از کم ایک بار ہی پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بارہا پڑھنی چاہیے۔ لیکن دوستو یہ یاد رکھیں، رمضان کی 27ویں رات ہی شب قدر نہیں ہے، بلکہ شب قدر بدلتی رہتی ہے۔ اس رمضان کے آخری 10 دنوں میں تاک راتوں میں کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہو سکے تو ضرور آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں، انشاءاللہ شب قدر کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔